تو میرے محترم سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین اتباع کا نام ہے۔ اب آ جائیں ہمارے ہاں جو نام نہاد مذہبی سکالر، جن کو لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، اور میرے کاغذوں میں یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں بالکل۔ ان کو انگلش آتی ہے، ان کو بولنا آتا ہے، یہ تو میں مانتا ہوں، لیکن علم دین کے یہ وارث ہی نہیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر آپ نے علوم نبوت لینے ہیں تو عالم با عمل کے پاس آؤ، وہاں سے آپ کو نبی کا علم ملے گا، ان لوگوں کے پاس نہیں۔ لوگوں کو یہ کہہ رکھا ہے جدت، جدید تحقیق۔ دنیاوی علوم کے اندر تو جدید تحقیق معتبر ہے، دنیاوی علوم کے اندر علوم عصریہ، اسکول کی تعلیم، جدید چیزیں معتبر ہیں، اس میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے بالکل، مگر علم دین کے اندر کوئی ایسی جدت نہیں ہے۔ یہ تو 1400 سال پرانا مذہب ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے، اور اس کی تحقیق بھی مکمل ہو چکی ہے، دین بھی مکمل ہے، اور اس کی راہیں دے دی گئیں، قانون دے دیے گئے۔ کوئی نئی چیز آئے تو بس اس پہ فٹ کر کے وقت کے علماء کی ڈیوٹی ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ سواری میں ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ سواری پر نماز جائز ہے۔ اب ہر دور کی سواریاں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ آج کے دور میں جہاز آ گیا۔ اب کوئی کہے کہ حضور کے دور میں تو جہاز نہیں تھا، اب جہاز میں جناب نماز کیسے جائز ہے؟ قبلہ نیچے ہے، جہاز اوپر ہے، کوئی طویل کرتا ہے، کوئی کرتا ہے۔ تو اس کی اصل موجود ہے حدیث مبارکہ میں، سواری کے اوپر، گدھے پر، گھوڑے پر نماز نہیں تھی، اس کا رخ بھی بدل جائے تو نماز بالکل ٹھیک ہے۔ اب سواری پر نماز، یہ تو حدیث سے ثابت ہو گیا۔ وقت کے علماء نے دیکھا کہ جہاز بھی ایک اعلیٰ سواری ہے، تو اس کے اندر بھی نماز ٹھیک ہے۔ یہ وقت کے علماء کا کام ہے۔ آج لوگ جدید تحقیق کے نام پر خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہے ہیں، جن چیزوں سے روکا گیا وہی کام کر رہے ہیں، اور طویلیں پیش کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ تو میرے محترم سامعین، ان ناموں سے، ان الفاظ سے کہیں ان کے دھوکے میں نہ آ جانا کہ پتہ نہیں کس جاہل نے بات نکال دی، جی ہر بندہ خود قرآن پڑھ لے اور جو مطلب سمجھ آ جائے وہ کر لے۔ یہی تو کافر کہتے تھے، یہ تو مکے کے کافر کہتے تھے ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن عربی کے اندر اترا ہے اور ہماری مادری پدری زبان عربی ہے، بس ہم پڑھ لیں گے، جو سمجھ آئے گا عمل کر لیں گے۔ اللہ فرماتے نہیں نہیں، فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع بھی ساتھ ہے، اپنی مرضی سے عمل نہیں کرنا، جیسے میرا محبوب کہے گا ویسے عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، یہ جدید تحقیق کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ اتباع کا دین ہے۔ ہم نے تو خیر القرون کے پیچھے چلنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دین لے کر آئے، حضرات صحابہ کرام کو دے کر گئے، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، چلتے چلتے یہاں تک بات پہنچی ہے، تو اس لیے ہم نے تو پچھلوں کے پیچھے چلنا ہے۔ آج کل رائے گنج میں اجتماع ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ ہیں، اب وہاں پر امام تو نظر نہیں آتا، امام جماعت کرا رہا ہے، وہاں لاؤڈ سپیکر کا بھی سسٹم نہیں ہوتا، ویسے ہی آواز، اگر آواز نہ آئے تو پھر آپ رکوع سجود کیسے کریں گے اگلی صف والوں کو دیکھ کر؟ کیوں جی ایسے ہے یا نہیں؟ آپ کو کہ نہیں جی نہیں، میں نے تو امام کے پیچھے امام کو ہی دیکھنا ہے، اب امام تو 2 کلومیٹر دور پہ کھڑا ہے تو وہ تو نظر نہیں آئے گا، پھر کیا کرو گے؟ یہ بھی لوگ آپ کو گمراہ کریں گے، ہم نے جی حضور کی بات ماننی ہے۔ تو بھئی یہ جو صحابہ کرام ہیں جن کو حضور قرآن دے کر گئے، اپنا فرمان دے کر گئے، اور عملاً ہر حکم پہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا، ان کی اتباع کا بھی ہمیں حکم دیا ہے۔ علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین، فرمایا میری سنت کو پکڑو اور میرے صحابہ کی سنت کو پکڑو، خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑو۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم،
میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، فرمایا جس کے بھی پیچھے لگو گے ہدایت پا جاؤ گے، پیچھے لگو گے ان کے۔ آج کہتے نہیں جی پیچھے نہیں لگنا، بس آپ تحقیق کریں، جو آپ کو سمجھ آ جائے بس وہ کر لیں، ہے کیا عجیب سوچ ہے۔ آپ کو نہ عربی گرامر آتی ہے، نہ آپ قرآن و احادیث کے جو مقاصد مطلب ہے نہ اس کو جانتے ہیں، تو کیا آپ کی تحقیق ہوگی؟ اور بڑے دھڑلے سے کہیں گے جی میں نے اپنی تحقیق کی، میری بڑی تحقیق ہے، 3-4 اردو کی کتابیں پڑھ لی، یہ ان کی تحقیق ہے۔ میں نے کہا تحقیق کر کے پھر کسی آنکھوں کا آپریشن بھی تو کر کے دکھاؤ نا، پھر ہم آپ کی تحقیق کو مانیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ میری تحقیق ہے یہ ڈاکٹر غلط ہے اور میں یوں آپریشن کروں گا آنکھوں کا، کوئی نہیں کہتا، کوئی کہے بھی تو آپ مانیں گے نہیں۔ ایک دین ہے جس کے بارے میں ہر بندے کا یہ ذہن ہے جو میں تحقیق کر رہا ہوں، جو میری سمجھ میں آیا وہی دین ہے، ایسا نہیں ہے۔ دین نام حضور کی اتباع کا ہے، اور جہاں پر حضور کی اتباع چھوٹی دین ختم ہو گیا۔ تو میرے محترم سامعین، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر حکم دے دیا کہ میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو، یعنی جس چیز کا حکم دے کر گزرو، اور فرمایا میرا محبوب جہاں سے روکے، جہاں سے تمہیں منع کر دے وہاں سے رک جاؤ، اور آگے فرمایا اللہ سے ڈرو، اگر تم وہاں سے نہ رکے پھر خدا سے ڈرو، اور آگے فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ ڈھیل دیتے ہیں مگر ایک مدت تک، اور پھر جب پکڑتے ہیں تو حق تعالیٰ پھر نشان عبرت بنا کے چھوڑتے ہیں۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرا محبوب تمہیں جس چیز کا حکم دے اس کو پورا کرو، چاہے وہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تمہارے دل کو لگے یا نہ لگے، یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ تمہارے دل کو لگے جی نہ لگے۔ میرا محبوب جو تمہیں حکم دے پورا کرو، اور فرمایا میرا محبوب جہاں سے تمہیں روک دے وہیں سے رک جاؤ، چاہے تمہیں دنیا کا مفاد نظر آئے، چاہے تمہیں دنیا کی اکثریت ادھر نظر آئے۔ جب نبی نے منع کر دیا ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں تم وہاں سے رک جاؤ، لوگوں کی طرف نہ دیکھو، زمانے کی طرف نہ دیکھو، زمانے کے کلچر کی طرف نہ دیکھو، بلکہ جس پیغمبر کا کلمہ پڑا ہے اس کے حکم کی طرف دیکھو۔ جب میرے محبوب نے تمہیں روک دیا ہے تو وہاں سے رک جاؤ، اور اگر نہیں رکو گے میں پھر سن لو ان اللہ شدید العقاب، پھر تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ ہے پورے دین کا خلاصہ۔ آج پوری دنیا میں آپ کو مسلمان جو پریشان نظر آ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضور کی اتباع نہیں۔ میرے دادا پیر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال سے سمجھایا کرتے تھے، فرمایا یہ جہاز ایروپلین اگر نچلی پرواز پہ چل رہا ہو، پرواز کر رہا ہو، تو ایک دیہاتی جو کبھی جہاز میں بیٹھا نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں جہاز ہوتا کیا ہے، وہ بھی کہے گا کہ اس میں کوئی فالٹ ہے جو نچلی پرواز پہ پرواز کر رہا ہے، ورنہ اس کو تو اونچا اڑنا چاہیے تھا، یہ جو نیچے نیچے اڑ رہا ہے لگتا ہے اس میں کوئی فنی خرابی ہے، کوئی نقص ہے جس کی وجہ سے یہ نیچلی پرواز کر رہا ہے، نیچے پرواز کر رہا ہے۔ جو بیٹھا نہیں وہ بھی جانتا ہے۔ فرمایا اسلام اور مسلمان تو غالب ہونے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو حکومت عطا فرمائی ہے، اور ان یہود و نصارہ کے مقدر میں تو ذلت اور رسوائی لکھی ہے، عزت اور حکومت تو مسلمان کے مقدر میں لکھی ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ آج پوری دنیا میں پریشان دکھائی دیتا ہے، اور کافر بھی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ مسلمانوں تمہارا خدا تمہاری نہیں سنتا۔ ایک عیسائی نے پچھلے دنوں یہ بکواس کی ہے، تم کعبے میں بھی جاتے ہو، وہاں بھی جا کے حج عمرہ کرتے ہو، مسجدوں میں بھی
خدا کو پکارتے ہو، مدرسوں میں ہر جگہ، خدا تمہاری سنتا کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ نہیں ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کی مدد منافقوں کے ساتھ نہیں، ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ہماری بدعمالیاں، ہمارے کرتوت، جس کی وجہ سے ان کافروں کو مہلت ملی ہوئی ہے، اگر ہم صحیح مسلمان بن جائیں ان کی مہلت ختم ہو جائے، یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں اور مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عزت پالے، اپنا کھویا ہوا مقام پالے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت غیروں کے طریقے میں ہے، نہیں، ہماری عزت نبی کے طریقے میں ہے۔ آسمان سے مدد اترے گی جب نبی کے فرما بردار ہوں گے، اور جب تک ہم آدھے تیتر اور آدھے بٹیر ہیں اس وقت تک حال یہی رہے گا۔ کتنے واقعات احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ لے جائے۔ غزوہ احد جہاں پہ ہوا، احد کے مقام پر پہاڑ کا ایک ٹیلہ ہمارے لیے ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ جنگ احد کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک حکم ٹوٹا۔ حضور نے فرمایا تھا یہاں سے نیچے نہیں اترنا، اس درے سے، ہمیں فتح ہو یا شکست۔ 50 صحابہ کو کھڑا کیا، آپ نے یہیں پہ کھڑے رہنا ہے، نیچے نہیں اترنا۔ فتح ہو گئی، اب ان میں اختلاف ہو گیا، اور یہ ہوا میرے اور آپ کے لیے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ وہ تو جنتی ہے، ان سے اگر کوئی کام ہوا ہے وہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، وہ تو جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ہر قصور، ہر چیز معاف کر دی، اور ان کو جنت کے دنیا میں سرٹیفکیٹ عطا فرما دی۔ اور جو کسی صحابی کو جنتی نہ سمجھے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے، وہ قرآن کا منکر ہے، حدیث کا منکر ہے۔ وہ ان کے بارے میں کبھی بھی دل میں میل نہ رکھنا۔ حضور کے سامنے ایک منافق کا جنازہ لایا گیا، حضور نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا بھی نہیں اور پڑھوں گا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے۔ نہیں پڑھایا حضور نے جنازہ، نہ پڑھا اس کا۔ تو کسی بھی صحابی کے بارے میں اگر کوئی دل میں میل رکھتا ہے تو وہ دارہ اسلام سے خارج ہے، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ تو 50 صحابہ وہاں کھڑے ہیں، اختلاف ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تھا بس جب فتح ہو جائے تو اتر آنا۔ انہوں نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا تھا فتح ہو یا شکست تم نے نہیں اترنا۔ 12 صحابہ پیچھے رہ گئے اور باقی سب اتر گئے۔ کافروں نے دیکھا پشت خالی ہے، پیچھے سے خالی ہے۔ حضرت ابو سفیان کمانڈر ان چیف تھے اس وقت کفر کی طرف سے، تو پیچھے سے حملہ کر دیا، 12 صحابہ شہید ہو گئے۔ اب آگے سے بھی کافر، پیچھے سے بھی کافر، اور مسلمان بیچ میں آ گئے۔ یہ جنگی حکمت عملی تھی۔ حضور کا ایک حکم ٹوٹا تو فتح شکست میں بدل گئی۔ یہی امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے، جب حضور کے احکامات کو توڑ دو گے، حضور کا طریقہ چھوڑ دو گے تو پھر یہی حال تمہارا ہوگا، یہی حال تمہارا ہوگا۔ اب وہاں جاتے ہیں مدینہ منورہ اور احد کے اس پہاڑ پہ چڑھتے ہو، سیلفیاں لے رہے ہیں، تصویریں بن رہی ہیں۔ وہ اس لیے تھوڑی ہے کہ ہم تصویریں بنائیں، وہ تو اس لیے ہے کہ ہم یہاں سے سبق حاصل کریں۔ آج ہر آدمی رونا تو رو رہا ہے، کوئی مہنگائی کا، کوئی حکمرانوں کا، کوئی گھر کا، کوئی کاروبار کا، کوئی باہر کا۔ وہ کیا کہا نا کسی نے، بندہ جب دعا کرتا ہے یا اللہ میرا حال دیکھ، اللہ فرماتے ہیں اپنا نامہ اعمال دیکھ، اپنے کرتوت تو دیکھ کیا ہے، تیرے کرتوتوں پر ہی تو آسمان سے فیصلے ہونے ہیں نا، تو اپنے کرتوت تو دیکھنا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ مسلمان تو حکومت کے لیے آیا ہے، مسلمان کو تو خدا نے عزت دی ہے، مسلمان تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے، فرمایا قیامت نہیں آئے گی۔ اور جب ایک بھی نہیں رہے گا، بے شک کافر دنیا میں کروڑوں کے اعتبار سے ہوں گے، لیکن فرمایا دنیا ختم کر دی جائے گی۔ کیوں؟ سب باغی ہو گئے، سب نافرمان ہو گئے۔
تو اے مسلمان یہ جہان تو تیرے ساتھ قائم ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ تو جن کے پیچھے چل رہا ہے، ارے ادھر تو سورج بھی جا کے غروب ہو جاتا ہے، تو نے کیا بلند ہونا، تو بھی غروب ہی ہوگا۔ مغرب والوں میں ان کے پیچھے کیوں لگ رہے ہو؟ لگو اپنے نبی کے پیچھے۔ آج ہماری تجارت سے ہمارے نبی کا طریقہ غائب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس جھوٹ، چلاکی، ہوشیاری اور لوگوں کو چکر دے کر کمانا، بس یہی بزنس ہے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں ہے جو سچا اور دیانتدار تاجر ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نبیوں کی صفوں میں کھڑا فرمائیں گے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ پتہ نہیں کس نے ہمارا ذہن بنا دیا کہ نماز روزہ یہ دین ہے اور جو تجارت ہے یہ دنیا ہے، بس یہ ٹھیک ہے۔ ارے تجارت بھی دین ہے۔ تم نماز روزے سے وہاں نہیں پہنچو گے اگر اسلام کے طریقے پہ تجارت کرو، جس مقام پہ تم پہنچ جاؤ گے، جو خدا نے تمہارے لیے جنت میں مقام رکھا ہے۔ مسلمان تاجروں، اگر تم اسلام کے طریقے پہ تجارت کرو، اپنی شے کا عیب بتا کر، اپنی شے کا اور ہم کیا بتاتے ہیں؟ خوبیاں ہے ایسا جی ایسا۔ وہ ایک آدمی گدھا بیچنے چلا گیا نا، بڑا تنگ تھا، اس سے گرا دیتا تھا جب بھی بیٹھتا، ٹیٹنے لگاتا، تو بڑا تنگ آ گیا، اس نے کہا بیچو اس کو۔ وہ بیچنے کے لیے جناب وہ بروکر کے پاس جو بیچ میں ہوتے ہیں، اب اس نے ایسی تعریف کی، جی ایسا گدھا ہے، ایسے لے کے چلتا ہے، ایسے کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، اتنی تعریفیں کی جو بیچنے والا تھا کہنے لگا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس میں اتنی خوبی ہے، میں نے نہیں بیچنا۔ یعنی جھوٹی تعریفوں میں ایسا آیا کہ روز کا تجربہ بھی چھوڑ دیا، روز اس سے زخمی ہوتا ہے، پھر اس کا تجربہ بھی چھوڑ دیا۔ تو ہماری صورتحال یہ ہے، یہ مسلمان کی تجارت نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام کتنے ملکوں میں تجارت کے لیے گئے، لوگ ان کی تجارت دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ یار یہ تاجر جتنے سچے ہیں تو ان کا نبی کتنا سچا ہوگا، ان چیزوں کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ اور میں کہا کرتا ہوں آج اسلام کے پھیلنے میں کفر رکاوٹ نہیں، ہم مسلمان خود رکاوٹ ہیں، ہمارا کردار رکاوٹ ہے، ہمارے اخلاق رکاوٹ ہیں، یہ چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ اگر ہم صحیح مسلمان بن جائیں اور صحیح حضور کے فرما بردار بن جائیں، اپنے تو اپنے، غیر مسلم بھی ہمیں دیکھ کے مسلمان ہو جائیں۔ یار 1400 سال کے بعد جس کے امتی اتنے اچھے ہیں، ان کا نبی کتنا اچھا ہوگا۔ میرے پاس ایک پادری مسلمان ہونے کے لیے آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان، اس نے کہا ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں مولوی صاحب، آپ نے مجھے کتابیں دی، میں نے اس کا مطالعہ کیا، لیکن جو مسلمانوں کی شانیں لکھی ہوئی ہیں قرآن میں، احادیث میں، اور آپ نے جو کتابیں دی ہیں، ایسے مسلمان نظر کہیں نہیں آتے، ٹھگی ٹھوری والے نظر آتے ہیں، جھوٹ بولتے۔ بہت سے لوگوں کو آج شکوہ ہے جی فلسطین میں مدد کیوں نہیں آ رہی، ابابیل کیوں نہیں آ رہے، فلاں کیوں نہیں آ رہا ہے۔ اپنا بھی تو دیکھیں ہمارا حال کیا ہے۔ جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان بنیں گے، تمہاری ایک آہ اللہ کے عرش سے جا کے ٹکرائے گی، اور جب 2 نمبری ہے، آدھے تیتر اور آدھے بٹیر ہیں، تو پھر یہی حال رہے گا، یہی حال رہے گا۔ اللہ کی مدد منافقوں کے ساتھ نہیں آئے گی، ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ کر لیں، اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں تو ٹکے ٹکے پہ ایمان ڈول رہا ہے، پہلے سودا کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ او ہو یہ تو مکان میں نے سستا بیچ دیا، ڈول گیا ایمان۔ ہو جی میرے تو بچوں نے مجھے گھر سے نکال دینا ہے، ہوئے 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 ہمارے تو فساد پڑ گیا۔ دیکھو پھر حاجی نمازی کیسے پینترے بدلتے ہیں۔ مسلمان کی زبان ہی تو ہے۔ نوجوان ہے، مسجد میں تقریر سنی بڑے جناب، اور جب جو ہی باہر نکلے کوئی آ گئی خاتون تو ایمان ڈول گیا، اب دیکھنے لگ گئے اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے، حسن کو دیکھ کر ایمان ڈول گیا، 4 ٹکوں کا منافع دیکھ کر ایمان ڈول گیا۔ اتنا کمزور ایمان۔ اور ایک نے کہا کہ جو ایمان تمہیں دکان سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لے جا سکتا، وہ دنیا سے اٹھا کے جنت میں کیسے لے جائے گا۔ اتنا کمزور تو ہمارا ایمان ہے۔ اذان ہو رہی ہے، کوئی نہیں ہو رہی جی، بس ٹھیک ہے پڑھ لیں گے۔ میرے محترم سامعین، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ میرا محبوب جہاں سے روک دے رک جاؤ، اور جہاں میرا محبوب حکم دے کام کر وہ کر کے دکھاؤ۔
آج ہم سے پوچھتے ہیں جی اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ جو اسلام کا حکم ہے کیا حکمت ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر کوئی فائدے کی چیز ہے، بہت فائدہ ہے تو کر لیں گے، تھوڑا سا فائدہ ہے تو چھوڑ دیں گے۔ ارے یہ کیوں نہیں پوچھتے حضور کا حکم کیا، اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی کا طریقہ کیا ہے؟ سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم نے پورا کرنا ہے۔